ویلکم ٹو چھولو آسمان. انفارچونیٹلی ہمارے جو گیسٹ ہیں ڈی آئی جی جو آ رہے تھے ان کو کہیں جانا پڑ گیا اور وہ نہیں آ سکے. تو اینی ویز ہم بات تو لیکن کرائم پہ ہی کرنے والے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں احسن عباسی جو ہمارے کرائم رپورٹر ہیں نیوز 1 کے. ان سے پوچھتے ہیں کہ کل کی سچویشن پہ ہم نے ظاہر ہے سیکیورٹی پہ بات کرنی تھی تو ان سے ہی پوچھتے ہیں. رپورٹرز کو جتنا پتا ہوتا ہے اتنا تو شاید پولیس والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے. السلام علیکم احسن, کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر. اچھا احسن, مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کل ایک انسان کے جانے سے پورے شہر میں ہلچل مچ گئی. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لوگ سائٹس پہ ہوتے ہیں ایسی جہاں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے اور ایک دم جو وہاں پہ فائرنگ ہونا اور یہ وہ, تو فرسٹ ایڈ کیا آپ لوگوں کا ریاکشن ہوتا ہے؟ دیکھیں جیسے کہ کل کی آپ نے ذکر کیا ہے تو کل واقعی جو ہے کل جو حالات کشیدہ حالات میں گھرا رہا ہے کراچی شہر, تو پھر ایک دفعہ پھر جو ہے کراچی جو ہے پھر سالوں پیچھے چلا گیا. کروڑوں روپے کی گاڑیاں, دکانیں, ہوٹل نظر آتش کیے گئے. ایک شخص کی ہلاکت ہوئی تھی, اس کے بعد بس دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ساتھ جو ہے تعداد 12 تک, رات 12 بجے تک جو ہے تعداد 12 ہو چکی تھی, جس میں ایک 8 سالہ بچہ بھی ہلاک ہوا تھا. بلدیہ میں جو ہے اندھا دھن فائرنگ ہوئی تھی, جس کے مرضی میں آ رہا تھا وہ جو ہے کرائم کر رہا تھا. کل اسٹریٹ کرائم کی یہی تو بہت وجہ ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی, پلیز کال کریں اور اس پہ ضرور ہم سے بات کریں کیونکہ ظاہر کالز آئیں گی, پارٹیسپیشن ہوتی ہے. ایک بندہ جو چلا گیا, جس کی ڈیتھ ہو گئی یا اس کو مار دیا گیا, اس کے بدلے میں آپ کیسے لوگوں کو مار رہے ہیں, گاڑیاں جلا رہے ہیں, تندور بند کروا رہے ہیں, مطلب ہر چیز ختم ہو رہی ہے صرف ایک انسان کے جانے سے. اس طرح تو لاکھوں ایسے بیچارے مظلوم لوگ ہیں جو مرتے ہیں. یہ بھی تو کسی کے بچے ہوں گے جو کل مرے ہوں گے, ان کے گھر والے بھی اٹھ جائیں اسی طرح کی حرکتیں شروع کر دیں. تو مجھے بتائیں کہ سنبھلتا کیسے ہے سب کچھ, مطلب لائک جب آپ لوگ وہاں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جو رپورٹرز صحیح بات بتا رہے ہوتے ہیں وہ تو شاید پولیس والے بھی نہیں بتا رہے ہوتے. دیکھیں سنبھلنا کیا ہے, کراچی کو کل پھر واقعات ہوئے, 51 گاڑیاں اس میں نظر آتش ہوئے ہیں. غریب کی ہوگی, امیر کی ہوگی. اس کے بعد جو ہے پھر کل ایک ہڑتال ہوئے, یوم سوگ کا اعلان ہوا. اس کے بعد شہر میں امن جو ہے تباہ ہو گیا تھا, جلاؤ گھراؤ کا سلسلہ, گھر سے کوئی نہیں نکل رہا تھا. اسکول سے جو ہے ایمرجنسی چھٹی ہو گئی, چھوٹے کے جی کے بچے ہو گئے یا بڑے ہو گئے, بڑی کلاسز ہو گئے, یونیورسٹیز کالجز کے ہو گئے. اس کے بعد کیونکہ دیکھیں آپ کو اگر فلیش بیک میں جائیں تو جو 27 دسمبر والا واقعہ ہے وہ جو ہے پاکستان کی تاریخ میں بھولا نہیں جا سکتا, وہ تو کبھی بھی نہیں بھولا شہر قائد میں ہوا تھا, بلکہ آل اوور پورے پاکستان میں جو ہوا تھا. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اگر کل دیکھیں تو کچھ کم نہیں ہوا ہے. اب کل کا سوگ ختم ہوا, آج جو ہے معمولات زندگی جو ہے وہ بحال ہوئی ہے صبح. لیکن اس کے بعد جو ہے ٹرانسپورٹ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جو ہمارا نقصان ہوا ہے, ہماری املاک کا نقصان ہوا ہے, اس کو 3 دن میں پورا کیا جائے, معاوضہ دیا جائے. نہیں تو پھر ہم ہڑتال کریں گے. یعنی کہ شہری یہ کہہ رہا ہے کراچی کا کہ 70% ریونیو یہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے, ہم ٹیکس بھرپور دے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹورشن منی بھی ہم دے رہے ہیں, بالکل بھتہ ہم دے رہے ہیں, سب کچھ ہم ہی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تو بہت ساری ایسی کاروائیاں ہیں جو ہمارے ٹیکس جا رہے ہیں, ہم سب کچھ دے رہے ہیں, ہم ٹیکس بھی دے رہے ہیں, ہم بھتے بھی دے رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور رول بھی ہم ہی رہے ہیں. دیکھیں کراچی میں جیسے کہ آپ نے پولیس کی بات کی کہ شہری کیا کریں, پولیس کو انفارم کریں. پولیس کو کیسے انفارم کریں؟ ابھی 8000 پولیس اہلکار جو ہے, ریزرو پولیس جو ہوتی ہے ہماری سندھ کی, وہ آئی جی صاحب, وزیر داخلہ صاحب نے دیے ہیں. کروڑوں روپے کے جو ہے اکوپمنٹ, جدید آلات سندھ پولیس کو مجھے یہ بتاؤ احسن کہ جب آپ لوگ سائٹس پہ ہوتے ہو, جہاں اسپاٹس پہ جہاں یہ ہو رہا ہوتا ہے, تو پولیس کا کیا رد و عمل ہوتا ہے, مطلب پولیس کتنی ایفیشنٹ ہوتی ہے وہاں پہ؟ دیکھیں اگر پولیس آنیسٹ بات کرنی ہے, دیکھیں اگر آپ کو پولیس کی پھرتی دیکھنی ہے تو گزشتہ روز پہلے لیاری کا واقعہ ہوا تھا, وہاں پہ پولیس نے اندھا دھن شیلنگ کی تھی, لیکن ایک کرمنل جس کو ٹریننگ نہیں ملی ہے وہ ایک پیٹرول بم 72 بن پہ مار رہا ہے تو وہ جا کے اس کو لگ رہا ہے, وہ اس کی زد میں آ رہی ہے. لیکن ایک پولیس اہلکار 2 پھول لگا کے کھڑا ہو کے شیل مار رہا ہے تو وہ اس کے دھوئیں سے خود زد میں آ رہا ہے. تو یہ تو ہماری حال ہے پولیس کا, ٹریننگ ہے ان کی کہ ان کو نشانہ تو وہ لے نہیں سکتے, تو امن کیسے قائم کریں گے؟ لیاری میں 2 دن کے گزشتہ 2 دن کے دوران جو ہے مکمل طور پہ شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی ہے. چھوٹا تاجر جو ہے, جو علاقہ مکین دکاندار ہوتے ہیں, وہ محصور ہو کے رہ گئے تھے, دکانیں نہیں کھلی ہیں, صرف سڑکوں پہ پتھر ملے. اور عوام یہ کہتی ہے کہ جو آپریشن کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کریں آپریشن, لیکن ملزمان کا خاتمہ کریں نا.
ملزمان کا خاتمہ نہیں ہوتا. جو پولیس کا محکمہ ایک علاقے کی بنی ہوئی چوکی کی مرمت نہیں کر سکتا, وہ کیسے ایک پارٹی کا انسان اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کو اگر مار دیا جائے تو اس کے پیچھے ہزاروں لوگ مر جائیں گے پیچھے. کچھ نہیں ہوتا. آپریشن کے بعد احتجاج کا سامنا کرنا پڑتا ہے پولیس کو. ایف سی آپ نے یہاں کراچی بلا بیٹھی ہے, ایک دن کا تماشا ہوتا ہے, ایک دن کا تماشا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اعلیٰ افسران جو بیٹھے ہوئے وہ ٹی وی لگا کے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کا ایک کام ہوتا ہے, قلم چلتا ہے, ایس ایچ او یہ چلا گیا, دوسرا آ کے بیٹھ گیا. اور یہ اعلیٰ پولیس افسران کے اپنے الفاظ ہیں آن ریکارڈ, جو نیوز ون کے اسٹوڈیو میں آ کے اعلیٰ افسران یہ بات کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ کہ ایک پولیس افسر اگر کہیں پہ تعینات ہوتا ہے تو وہ فرض نماز اور روزے بعد میں پورے کرے گا, پہلے وہ دی ہوئی رقم پوری کرتا ہے اپنی. تو جب اس نے پیسے ہی کمانے علاقے میں بیٹھنا ہے تو وہ آپ کو سیکیورٹی کیسے فراہم کرے گا؟ صحیح, کیسے امن قائم ہوگا؟ پولیس کتنے, اگر سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ دیکھیں تو پولیس کی موجودگی کے باوجود جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں. اچھا مجھے بتائیں, فرسٹ ایڈ وہاں کیا سب سے پہلے ہوتی ہے؟ فرسٹ ایڈ وہاں پہ جتنے بھی ریسکیو والے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پہنچتے ہیں. ہاں, وہ فوراً باڈی اٹھاتے ہیں اور سرکاری اسپتال جاتے ہیں. سرکاری اسپتالوں کا جو ہاسپٹلس کا حال ہے وہ برباد ہوا ہوا ہے. ٹھیک, وہاں پہ بھی سیاسی مذہبی جماعتیں جو ہے لڑی ہوئی ہیں اسپتال میں. اگر میرا ہولڈ ہے کسی ہاسپٹل میں اور اگر کسی اور جماعت کے بندے کی, سیاسی جماعت کے بندے کی باڈی چلی جاتی ہے تو اس کو فرسٹ ایڈ ملتا ہی نہیں ہے وہاں پہ. کیوں بھائی؟ 8-10 انہوں نے فون کرنے ہوتے ہیں, اور سرکاری اسپتال ہاسپٹلس کا تو آپ بس اللہ ہی حافظ ہے. جیسے کہ عوام کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم اتنا جو ہے وہ دے رہے ہیں, ریونیو جنریٹ کروا رہے ہیں کراچی سے, تو پھر کراچی میں امن قائم کیوں نہیں ہو رہا؟ رینجرز آپ نے بلا رکھی ہے, ایف سی آپ نے بلا رکھی ہے, آئے دن آپریشن آپ یہاں سے تو مجھے کرتے بتاؤ, ہیں. یہ انڈر کنٹرول پھر کیسے آتا ہے یہ سب کچھ, جب آپ پولیس بھی آ گئی, رینجرز بھی آ گئی, سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں انڈر کنٹرول کیسے آتا ہے, اور پھر بھی کبھی کبھی نہیں انڈر کنٹرول ہو رہا ہوتا, اس کی کیا وجہ؟ انڈر کنٹرول آنے کا شاید ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جب وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب آتے ہیں اور ایئرپورٹ پہ وہ میڈیا ٹاک کرتے ہیں اور کہتے ہیں لاسٹ وارننگ ہے, اور وہ لاسٹ وارننگ پتہ نہیں سیاسی جماعتوں کو دیتے ہیں وہ, یا تو وہ جو ہے ٹیررسٹ کو دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کم سے کم امن قائم ہو جاتا ہے, امن لیکن کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے. تھوڑا سا تو اپریشیٹ کرو بیچارے ہمارے وزیر داخلہ کو کہ بھائی وہ جب جیسے ہی کہہ دیتے ہیں وہ تو امن آ جاتا ہے. لیکن پھر اگر ان کے کہنے پہ امن آ رہا ہے تو صوبائی وزیر داخلہ کا کیا کام ہے؟ پر مجھے ایک بات بتاؤ کہ دیکھو وہاں پہ جب لوگ ایک دم سے گھائل ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہے ہیں, تو کیا آپ والی یہ بات آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ جب ایمبولینسز آتی ہیں تو کیا سب کو ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں سب کو ٹریٹ, جتنی کیجولیٹیز ہوتی ہیں, گن شاٹ ہوتے ہیں, فوری طور پہ جو ہے ابتدائی جو طبی امداد ان کو دی جاتی ہے تو فوری طور پہ کسی سرکاری اسپتال پہ شفٹ کیا جاتا ہے. اگر کوئی قریبی ساتھی کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ تو شاید نجی اسپتال چلا جائے, ہاسپٹل قریبی جو افورڈ کر سکے وہ. لیکن گن شاٹ ان سچویشن کے جتنے بھی زخمی ہوتے ہیں وہ کراچی کے جنرل سول اور عباسی شہید اسپتال ہی جاتے ہیں, اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ان اسپتالوں کا. اور یہی ہوتا ہے کہ 50% گن شاٹ اگر کراچی میں ہو رہے ہیں نا تو دوران علاج دم توڑ جاتے ہیں. صحیح, ایک کال ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی کیا حال ہے جی؟ جی ٹھیک ٹھاک. کون بات کریں؟ عبد المجید دوگر بات کر رہا ہوں جی, جدہ سے. جی جی کہیے. میں کل کی صورتحال کے لیے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کل 18 یا 19 لوگ مرے ہیں, کیا یہ اونچا اونچا بولے, اونچا. جی 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 میں اونچا جی اونچا جی میں بات کر رہا ہوں کہ کل جو 18 یا 19 لوگ مرے ہیں, کیا انسان نہیں تھے وہ؟ بالکل تھے. ہاں جی, تو کوئی حکومت یا مطلب کوئی سوچ سکتی ہے اس بارے میں؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کیا کریں؟ ڈوگر صاحب حکومت نے جو ہے لاسٹ وارننگ دی ہے, اس کے بعد دیکھ لیں معمولات زندگی جو ہے. سوری میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ 18 کروڑ عوام میں سے کوئی ایک آدمی پاکستان کے لیے مخلص نہیں ہے کیا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں جی, یہی حالات ہے. اب کیا انہی کے ساتھ چلنا ہے ہم نے, تو اب ظاہر لوگ تو سوال کریں گے. 18 کروڑ عوام کی انہوں نے بات کی, 2 کروڑ آپ کراچی سے لے لیں تو ان میں 30,000 سیکیورٹی اہلکار ہیں. کیسے سیکیورٹی فراہم کریں گے؟ 30,000 بس ایک پولیس اہلکار جو ہے 56 افراد پہ جو ہے سیکیورٹی کیسے فراہم کرے گا؟ اور پھر یہ بھی تو ہے نا, ان بیچاروں کو ملتا بھی کیا ہے؟ انسینٹیو بھی تو کوئی ہو. بالکل کوئی ہے انسینٹیو؟ کوئی انسینٹیو نہیں. اگر ہم پولیس والوں کو بھی ہر وقت جو بلیم کرتے رہتے
تو ظاہر ہے ہر بندہ اپنی جان پہ کھیل کے نوکری کر رہا ہے اور اس کو مل کیا رہا ہے؟ دیکھیں کچھ بھی نہیں. ایک طرف ابھی میں تازہ صورتحال آپ کو بتاؤں، کراچی میں ایک طرف امن و امان کی جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی کی جتنی آپ نے تباہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر چکے ہیں. کیونکہ دیکھیں ابھی اس سے پہلے دو روز پہلے سپریم کورٹ کا آرڈر نکلا ہے، جتنے پولیس افسران او پی ایس ایڈہاک والے جتنے تھے، جن کو جو اہلکار جو تھے ہیڈ کانسٹیبل تھے، وہ پروموشن کے بعد ڈی ایس پی ایس پی بنے بیٹھے تھے، وہ واپس ریٹرن آ گئے. پھر اب سمجھے عوام تو مشتعل ہوتی تھی کراچی کی، اب یہ پولیس اہلکار. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، کیا جب آپ لوگ رپورٹنگ کر رہے ہوتے تو کوئی آپ لوگوں کو روکتا ہے کہ نہیں آپ یہ والی رپورٹ نہ لیں یا ادھر فوٹیج نہ لیں یا یہ نہ کریں؟ دیکھیں کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کی خفیہ ریٹ ہوتی ہیں جہاں پہ میڈیا کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے، لیکن پولیس کی جانب سے جو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میڈیا ساتھ جائے، کیونکہ میڈیا پہ جو ان کی کارروائیاں چلتی ہیں تو یہ آگے بڑھتے ہیں. صحیح. ورنہ تو ان کی کوئی کارروائی ایسی نہیں ہے. کبھی حملہ ہوا ہے آپ پہ؟ بالکل حملہ ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک حملہ ہوا تھا، ایک غلط انفارمیشن پہ میرے گھر پہ جو ہے 15 پہ اطلاع دی گئی تھی کہ جو ہے احسن عباسی کے گھر پہ جو ہے 2.5 کلو ہیروئن ہے. پھر نکلی اور بتائیں مجھے راتوں رات جو ہے کروڑ پتی بنا دیا تھا. پولیس نے ریڈ کی ہے غلط انفارمیشن پہ، نہ کوئی ہیروئن نکلی ہے. ہیروئن تو دور کی بات، چھالیا کا ایک پیکٹ میرے گھر سے نہیں نکلا. یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ چھالیاں تو نکل آتی کم سے کم. دیکھیں پھر یہی ہوا ایڈیشنل آئی جی صاحب کو جو نوٹس لینا چاہیے تھا انہوں نے وہ نہیں لیا، معطل کر کے بات ختم ہو گئی. آپ یہ دیکھیں کہ پولیس نے کس کے گھر میں ہیروئن تھی جو آپ کے گھر آ گئی؟ ایڈریس تو میرا ہی دیا تھا انہوں نے. بھائی کوئی چکر ہوگا. لیکن اب پولیس جس افسر کی سربراہی میں میرے گھر ریڈ ہوئی ہے صبح 6 بجے، وہ خود پھر. اور اگر تمہیں مل جاتی ہیروئن، چلو ذرا بتاؤ، اگر تمہیں ان کے ریٹ سے پہلے ہیروئن تمہیں لیکن پھر تو میں راتوں رات کروڑ پتی تو ہو جاتا. مطلب پھر تم کیا کرتے؟ سچ بتانا. کچھ نہیں کرتا میرا کوئی ایسا، نہ تو کوئی کاروبار ہے نہ منشیات فروشوں سے کوئی تعلق نہ. ہاں اینٹی ضرور رہے، کیونکہ جتنی بھی کراچی میں منشیات سے جو ہے ہمارا یوتھ جو تباہ ہو رہا ہے آج کل، وہ صرف اور صرف منشیات کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس کے اینٹی ہم لوگوں نے کام تو ضرور کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کسی نے جو ہے برا لگاؤ کسی کو کام میرا. ہاں، اور انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں 2.5 کلو ہیروئن پڑی ہے، تو پھر نکلی نہیں ہے تو بڑا دکھ ہو رہا ہے مجھے. نکلتی تو چلو پتا تو چلتا. بس یہی حال ہے پولیس کا. دیکھیں نہیں تو یہ بنا انفارمیشن، غلط انفارمیشن پہ آپ ریٹ مار سکتے ہو. دیکھیں انفارمیشن تو ان کو ملی، انہوں نے ریٹ کر دی، لیکن انہوں نے انویسٹیگیشن تو کرنی تھی. اب آیا ان کے پاس جو نان کاغ جو کٹی تھی، جو روزنامچے میں انٹری ہوئی تھی، اس میں لکھا تھا میرے گھر کے باہر لیٹر باکس میں کچھ ہیروئن ہے، باقی میری کبرڈ میں اندر. لیٹر باکس میں ہیروئن ہے؟ بتائیں اتنی قیمتی چیز کوئی لیٹر باکس میں رکھے گا. اور جب میرے گھر کے ویسے لوگ اسی طرح کرتے ہیں. تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ کیا قیمتی چیز آنکھوں کے سامنے رکھیں گے، ڈریسنگ ٹیبل پہ، ڈائننگ ٹیبل پہ سجا کے رکھیں گے، آئے دیکھیں ہمارے گھر میں ہیروئن. یہاں ان کی آپ قابلیت بھی دیکھیں نا کہ جب میرے گھر کے باہر لیٹر باکس نہیں تھا تو پھر بھی نیکسٹ اسٹیپ کیسے اٹھائے. اچھا یہ بھی دیکھو، ایک واقعی بہت ہی بیوقوفی کی بات ہے کہ جب لیٹر باکس ہی نہیں تھا، وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن جو ہے انہوں نے ریڈ کی تھی. تو یہ حال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو آمنہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں کراچی کے علاقے محمود آباد سے. جی عائشہ، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کل کے حالات کے بارے میں ڈسکس ہو رہا تھا. جی بالکل. تو میں کل کے حالات کے بارے میں، میری ایک فرینڈ ہے جن کے والد صاحب کی بیکری ہے یہاں پر. اچھا. کل انہیں گولی مار کے بالکل ہلاک کر دیا گیا. ہائے اللہ. ان کی 4 بیٹیاں ہیں جوان، اور ان کے 2 بیٹے ہیں. اب مارنے والے نے یہ نہیں سوچا کہ کیوں مار رہا ہوں، کیا مار رہا ہوں. میں نے جیسی بیکری کھولی ان کے بالکل سیدھا دماغ پہ گولی ماری. اب مجھے بتائیں بیکری والے کا کیا قصور ہے اس میں؟ کوئی قصور نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے. بس میں کسی کے بارے میں کچھ بھی برا نہیں بولوں گی، سب میرے بھائی ہیں. میں صرف اتنا کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے. آپ نے کس کے بارے میں کہنا تھا؟ مطلب آپ ان کو سپورٹ، ان کو بھائی بول رہی ہیں جو لوگوں کو مار رہے ہیں؟ جی دیکھیں، نہیں آپ ان کو سپورٹ کری ہیں، ان کو بھائی بول رہی ہیں جو لوگوں کو مار رہے ہیں. بھائی دیکھیں میری بات سنیں، بھائی ایسی بات ہے، وہ بھی کسی کے بھائی ہیں. ہاں وہ بھی کسی کے بھائی تو کسی کو بھی مار دیں گے؟ نہیں. تھینک یو فار کالنگ. بہت شکریہ، بہت شکریہ کال کرنے کا. بریک کا وقت ہو گیا. مجھے آپ کا پوائنٹ تھوڑا سا سمجھ آیا، لیکن اینڈ کا پوائنٹ بالکل سمجھ نہیں آیا کہ وہ بھی میرے بھائیوں جیسے وہ بھائی نہیں ہو سکتے جو کسی کا گھر برباد کر رہے ہوں، کسی کے باپ کو مارے ہوں، کسی کی بیٹی کو مارے ہوں، کسی کے میاں کو مارے. وہ ایسے لوگ بے حس ہوتے ہیں، وہ کسی کے نہ بھائی ہوتے، نہ باپ ہوتے، نہ کچھ بن سکتے ہیں. سوری. اور ان کو جتنا بھی سمجھا لیں آپ، جتنے بھی شوز کر لیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا ہوتا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. احسن ہمارے ساتھ تھے. احسن مجھے بتائیں کہ یہ ایک آخری چیز مجھے بتائیں کہ جب ویورز کے لیے جب ایسا کیوس ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے فوراً؟
دیکھیں ایک تو جب آپ کو فرسٹ انفارمیشن ملے کہ کراچی میں کچھ ایسی کلنکس شروع ہو گئی ہیں تو احتیاط کریں باہر نکلنے انڈورز رہے انڈورز. اچھا اور دوسرا یہ اسکول کالجز کے حوالے سے اگر آپ پوچھیں نا تو بچوں پہ ہمارے پاس ایک سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن نکلتا ہے پھر پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کی, تو کچھ بھی حالات ہوں سیکیورٹی پہلے فرسٹ ہے. بالکل ہونی چاہیے اور اسکولس کے لیے تو بالکل ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ احسن, بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک.